اب سن لیں بھائی صاحب، اب سن لو میری بات. دیکھیں، اگر پہلی بات یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہماری بیویاں ہمارے بعد شادی نہیں کر سکتی. آپ ایک حدیث دکھائیں نا کہ ہماری بیویاں ہمارے وفات کے بعد شادی. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ میری اس نے کہا کہ ام اسحاق کو انہوں نے ام فروہ کو طلاق دی ہے. یہ ام فروہ کون ہے؟ مجھے نہیں جانتا. میں آپ نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں ام فروہ کون ہے، آپ نہیں بتا رہے نا، نہیں بتا رہے. میں محترم اب سن لو، اب دیکھو بھائی صاحب مجھے بات نہ کاٹو نا، ایک منٹ مجھے بات کرنا ہے، تو مجھے بات کرنا ہے. آپ کو ہم ایسے حدیث دکھائیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عورتیں ان کی وفات کے بعد شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کا مدعا ثابت ہو جائے گا کہ وہ شادی نہیں کر سکتے، حالانکہ ایسی کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے. اور پلیز چپ کرو، پلیز میری بات سنو ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ میری بات سنو، میری بات نہ کاٹو. پھر اگر آپ یہ ثابت بھی کریں نا، اس کا سیدانی کے نکاح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا، تو سیدانیاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں توڑی ہیں یا امام کی بیویاں؟ امام کی بیویاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا. وہ سادات بھی شادی نہیں کر سکتے. مثلا اس زمانے میں عبداللہ ابن جعفر اگر چلتا کہ میں حفصہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکتا تھا بھائی. یا کوئی اور جو بنی ہاشم میں سے جا کے چلتا کہ میں نبی کے کسی بیوی کے ساتھ شادی کروں، کوئی نہیں کر سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا، چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں کے ساتھ لوگ شادی کر سکتے، ان کے وفات کے بعد اگر وہ چاہیں شادی کر سکتے ہیں، یہ کوئی حرمت نہیں، کوئی حدیث ہی نہیں. آپ ایسے ادعا کر رہے ہیں نا. اگر ثابت بھی کرو نا، اگر ثابت بھی کرو کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان کی بیویوں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، چلے نہیں کر سکتے. سادات ان کی بیویاں، سادات کی لڑکیاں جو ہیں ان کی بیویاں، ہاں ان کی بیویاں، ٹھیک ہے. تو ان کی امت کی مائیں ہیں، وہ امت کی. اب سن لو، یہ جو ماں ہے، اب یہ جو ماں ہے میرے بھائی میرے عزیز، سن لو، یہ نبی کی جو بیوی آپ کی ماں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے محرم ہو گئے ہیں. اس کی بیٹی سے آپ شادی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو امیر المومنین علیہ السلام کی شادی حضرت فاطمہ سے حرام ہوتی. اب پلیز سن لو نبی، اگر یہ ہوتا کہ آپ نبی، یہ واقعاً آپ کی ماں ہے اور اس کی اولاد آپ کی بہن ہے، نبی کی جو بھی بیوی ہے وہ آپ کی ماں ہے اور اس کی جو اولاد ہے وہ آپ کی بہن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کی جتنی نسل سے جتنی بیٹیاں نا وہ سب پوری امتوں کی بہن ہے، پوری امت کی بہن ہے. بہن جب ہو گیا نا، سن لو پلیز، سن لو، جب بہن ہو گئی سب سادات اس کی لڑکیاں، تو ان سے پردہ کوئی واجب نہیں ہے، پھر ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، اور سید بھی شادی نہیں کر سکتے. پھر امیر المومنین علیہ السلام کی بھی شادی حرام ہے فاطمہ الزہرا سے، کیونکہ وہ نبی کی بیوی کی بیٹی ہے، حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے، ان کی بہن ہے. بہن سے شادی کیسے کی ہے؟ نبی کی جو دیکھو، نبی کے کو جو کہا گیا کہ اس کی آپ کی ماں ہے نا، جیسے آپ بازار میں چلتے ہیں نا، کسی عورت کو آپ دیکھتے ہیں، اس کو احترام میں آپ نے کہہ دیا ماں جی ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھو، وہ آپ کی ماں نہیں بنتی اس سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی محرم ہے، اگر وہ مر جائے آپ کو ورث میں عرض ملے گا، اور آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، آپ نے اس سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. یہ جو قرآن مجید میں ماں کہا گیا ہے، ماں کہا گیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ان کی حرمت آپ کی ماں کی حرمت کی طرح، یعنی آپ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وَإِلَّا محرمیت ماں ہونے کے بقیہ احکام اس میں نہیں ہے، صرف شادی نہیں کر سکتے. اور پھر ان کی شرافت ہے، میں کہہ رہا ہوں، سن لو میں بات کر رہا ہوں. ذاکر بھائی آپ سن نہیں رہے نا، صرف انہی سے شادی، ان کی نسل کی بات نہیں ہے، اولاد کی یعنی بقیہ احکام نہیں ہے. نبی کی بیویوں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے.